को नाजरीन, मैं हूं सुहेब इकबाल। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी कौमी बैन अवी अमूर के माहिर सैयद ज़ीशान हैदर साहब मौजूद हैं। सर, बताइएगा, दुबई मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान पर वीज़ों की पाबंदी जो है वो लग रही है, और एक फिजा बनी हुई है कि पाकिस्तानी जो है वहाँ जाके भीख मांगते हैं। खास तौर पर अगर FIA की बात की जाए तो FIA ने बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं। मुल्तान एयरपोर्ट, मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर सऊदी अरब जो है वो उम्रे के घर से जाते थे और वहाँ जाके जो है वो भीख मांगते थे। तो क्या वजह है, क्यों पाबंदियां लग रही हैं पाकिस्तान पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यार ये है कि ये जो पाबंदियां लग रही हैं, अगर इसको थोड़ा सा अक्ल इस्तेमाल की जाए ना सरकारी सतह पे, तो इससे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है पाकिस्तान के लिए। ये आंखें खोलने के लिए, अक्ल खोलने के लिए जो है ना, ये मतलब वाज़ेह निशानी है। थोड़ा सा अक्ल इस्तेमाल करनी चाहिए। अब मैं थोड़ा बता दूं, ये पाबंदियां इसलिए लग रही हैं कि यहाँ से जाते हैं लोग, भिखारी बन जाते हैं, मांगते हैं, करते हैं। इंसान तब मांगता है जब उसके पास कोई और रास्ता नहीं रह जाता, और रास्ता उसके पास नहीं रह जाता जिसके पास इल्म ना हो, हुनर ना हो। ठीक है, मोटी बात है। हुनर है, इल्म है, नौकरी कहीं मिल ही जाती है, एक चीज। दूसरा, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर नौकरियां नहीं हैं, पढ़े लिखों को नहीं मिल रही। तो जिनके पास तालीम नहीं है या टेक्निकल उनके पास हुनर नहीं है, स्किल नहीं है, तो उनको तो नहीं मिलेंगी। तो उनके पास मरता क्या ना करता वो बात, कोई भी इंसान जो है हाथ नहीं फैलाना चाहता। ठीक है, इन बेसिक डिग्निटी के खिलाफ है। हाथ फैलाना वाला इंसान जो है वो अंदर से मर जाता है। ठीक है जी। हर इंसान ऐसे नहीं, वो मजबूरी उस तरफ ले जाती है, और जब इंसान शुरू हो जाता है फिर वो पेशावर बन जाता है, फिर इजी मनी है, फिर वो एक लत लग जाती है, फिर ये आगे मामला। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस तरह से है, जो मैं कह रहा था अपॉर्चुनिटी, कि हमारे पास बहुत सारे ऐसी आवाम मौजूद है जो कि हाथ फैलाने तक जो जा चुके हैं। उनको आप यहाँ पे वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए। सीधी मैं बात करूंगा टू द पॉइंट। वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए, वहां पर जो अनपढ़ लोग हैं, ये इनके पास बहुत कम तालीम है, उन्हें शॉर्ट कोर्सेज कराएं। उनको प्रायोरिटी नंबर वन बनाएं। इस वक्त हम करोड़ों अच्छा लाख। सर। जी। अच्छा सर, इंस्टीट्यूट तो है वोकेशनल, तो वो क्या उस लेवल की वो कर नहीं रहे थे तैयारी, या उनकी कुछ स्ट्रेटजी में मसला है, क्या कहेंगे? देखिए जी, इसमें मोटरवे पुलिस जब बनाई गई थी तो उनकी कारकर्दगी देख लें, बेसिक पुलिस की कारकर्दगी देख लें, उसमें फर्क है। मोटरवे पुलिस परफॉर्म कर रही है, वो नहीं कर रही। ठीक है जी। इसी तरह आप देख लें, कुछ शोबे हैं हमारे, डिफेंस है वो परफॉर्म करता है, बाकी नहीं करते। डिफेंस भी एक एक शोबा है, महकमा है। ठीक है हमें जो हम जिसको अहमियत देते हैं उस पर तवज्जो देते हैं। आप ये मैं यही बात करने लगा था कि आप अरबों की खरबों की सब्सिडी देते हैं एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। क्या आपको ज़र मुबादला है? उनको आप मिलों वालों को जो है, जो कि एक्सपोर्टर्स हैं, जो कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में हैं, चावल है, शुगर है, या जो भी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज हैं, कॉटन है, उनको बेबहा सब्सिडीज देते हैं, आवाम का पेट काट के देते हैं, ताकि वो बाहर भेज सकें, बाहर मार्केट में compete कर सकें, और वो आपको ज़र मुबादला भेजें जो आपको डॉलर चाहिए होते हैं। आप सोच नहीं सकते कि इस एक्सपोर्ट, आप अगर स्किल्ड लेबर बाहर भेजें, वो एक ऐसी आपकी इन्वेस्टमेंट है कि फॉर एवर है। वो जो बंदा बाहर गया है स्किल्ड, उसने जो भी कमाना है उसने आपके मुल्क में भेजना है। आपकी उसका फायदा ये होगा कि सीधा ग्रास रूट में पैसा जाएगा। अगर आप गरीब आदमी को स्किल करके बाहर भेजेंगे तो वो अपने अपने गरीब फैमिली को ही उसने सपोर्ट करना है। एक मिल वाला तो बाहर जाता है, वो उसके महदूद मुलाजिम है। ठीक है, वहां तक कुछ बच्चा कुचा पहुंचता है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं जाता, इनडायरेक्ट जाता है, ज्यादा सेठ की जेब में जाता है, और सेठ जब चाहे मिल लेके बाहर चला जाए। अब गरीब आदमी तो बाहर नहीं जाएगा, उसने अपने कुंबे को पालते रहना है। आपका सबसे बड़ा मसला गुर्बत का वो हल होता है इसमें। डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट पेमेंट आएगी, जर मुबादला बचेगा, क्राइम कम होगा। जो लोग क्राइम में जाते हैं, आप ये देख लें कि जो लोग क्रिमिनल्स में इन्वॉल्व होते हैं उनमें ज्यादातर गरीब लोग होते हैं, वो मजबूरी की वजह से क्राइम में चले जाते हैं। वो आपका आपका क्राइम रेट नीचे आ जाएगा। आपका बाहर जाकर आपको जरिए मुबादला आएगा। आपकी जो फैमिलीज हैं, जिस तरह इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वगैरह बनाते हैं, उससे ज़्यादा ही इफेक्टिव होगा, क्योंकि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर फिर क्या कहते हैं, इज्जत नफ्स मजरू होती है, उसमें भी हाथ फैलाना पड़ता है, मांगना पड़ता है। यहाँ पर मांगना नहीं पड़ेगा। वो अपनी फैमिलीज को सर उठा कर वो कहेंगे कि हमारा जो घर का फर्द है बाहर जो है वो कमा कर भेज रहा है। ये चीज़ हमें थोड़ी समझनी चाहिए कि इसके मल्टी डायमेंशनल फायदे हैं इस मुल्क के लिए। और आपको करना कुछ नहीं, आपके पास वोकेशनल इंस्टीट्यूट मौजूद हैं, उसको प्रायोरिटी नंबर वन बनाएं।
ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ جو سبسڈیز دیتے ہیں وہ دیتے ہیں، آپ سب سے چن کر جو اچھے آپ کے بیوروکریٹس ہیں ان کو ان کی ٹاسک دیں، جنگی بنیادوں پہ کریں، 3 3 مہینے 6 6 مہینے سال سال کے ڈپلومے کروائیں۔ پھر آپ کے جو وائٹ ایلیفنٹ بیٹھے ہوئے ہیں فورن آفیسز کے اندر جو کچھ نہیں کرتے، ککھ نہیں کرتے، ان لوگوں کو ٹاسک دیں کہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ ان لوگوں کو آپ نے کمپنیز میں گھروں تک لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ وہاں پر جو امپلائمنٹ کمپنیز ہیں باہر، جو ترقی یافتہ ممالک کے اندر بڑا نظام ہوتا ہے، وہاں پر گورنمنٹ بھی انوالو ہوتی ہے، کچھ پرائیویٹ سیکٹر انوالو ہوتا ہے، ان کے ساتھ ڈائریکٹ معاہدے کریں، ایک ایک شخص کو فالو اپ کریں، کمپیوٹرائز سسٹم بنائیں، ویکلی اپڈیٹس لیں کہ آپ نے جو یہاں سے ٹرین کر کے باہر بھیجے ہیں لوگ ہیں ان کا کیا فیڈ بیک ہے، ان کو بھی پتا چلے جب یہاں سے بندہ باہر جاتا ہے تو خدا کے حوالے ہوتا ہے، ان کو پتا چلے کہ ہماری اسٹیٹ پیچھے سے ہم پہ چیک رکھ رہی ہے، اور چیک آپ نے کیوں نہیں رکھنا ہے؟ جی جی سر، سر اچھا ایک ڈائمینشن تو ہے، اچھا میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ جیسے آپ نے کہا، تو ابھی ادھر میرے کافی دوست ہیں اور لوگ کام بھی کر رہے ہیں آن لائن ڈیجیٹل، بڑا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، کوئی کنٹینٹ رائٹنگ ہے، کوئی ایس یو ایکسپرٹ ہے، کوئی امیزون میں کام کر رہا ہے، کوئی وہاں جو گوروں کو ہیں فیسلٹیز دے رہے ہیں، یا ملتان میں بیٹھ کے، مظفر گڑھ میں بیٹھ کے، اور ڈالرز میں کما رہے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرف ڈیجیٹل ٹریننگ بھی دینی چاہیے، جس طرح آپ دوسری ٹریننگ ووکیشنل ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں، تو دونوں فائدہ مند نہیں ہوں گی؟ دیکھیے جی، اس وقت ہم بات کر رہے ہیں مانگنے والے جو ہیں بیگرز کی بات کر رہے ہیں، وہ طبقہ ہے، دیکھیے جو کمپیوٹر والے ہیں ان کے پاس بنیادی تعلیم تو ہوگی، ٹھیک ہے، وہ ایسے لوگ نہیں کہ جو بھکاری بن جائیں، ان کو تو امپروو کیا جا سکتا ہے، ہم نے ان لوگوں کو دیکھنا ہے جو سب سے لوور طبقہ ہے اور جو میجورٹی ہے، اکثریت وہ لوگ ہیں پاکستان میں جن کے پاس نہ تعلیم ہے، نہ ہنر ہے، نہ مواقع ہیں، وہ میجورٹی میں ہیں پاکستان کے۔ ان کو فوکس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ فری ووکیشنل ٹریننگ کروائیں، مثلا ان کو ڈرائیونگ سکھائیں، ڈرائیونگ کیسے کرنی ہے، بیسک تمیز سکھائیں، جس ملک میں بھیجنا ہے اس کے بیسک قوانین بتائیں، پھر اس کے اوپر ان کو چیک رکھیں، ان کو فالو کریں کہ ایک بندے کو، کہ ہمارا بندہ وہاں گیا نوکری کر رہا ہے نہیں کر رہا، کوئی ان کا جو جہاں پر امپلائر ہے ان کو اس کی استحصال تو نہیں کر رہا، ان کو بھی پتا چلے ہماری اسٹیٹ پیچھے بیٹھی۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، آسان ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ فلپائن کی جو خواتین ہیں یہاں پر عمرہ ہیں، جو پاکستان کے امیر لوگ ہیں مختلف شہروں کے اندر، انہوں نے ان کو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے رکھا ہوتا ہے، ان کا خیال رکھنے نینیز رکھی ہوتی ہیں، ڈالر میں وہ پیسے رہتی ہیں، اور ان کی ایمبیسی پیچھے ان کو فالو کرتی ہے، اگر ان کے ساتھ زیادتی کریں تو ان کی ایمبیسی سر پر پہنچ جاتی ہے، ان کے ریگولر چیکس ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی، اور وہ جو ہے ان کا بس بنیادی ان کے پاس تعلیم ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، ہارڈلی وہ ٹوٹی پھوٹی انگلش بولتی ہیں، لیکن انہوں نے بچے کا کیسے خیال رکھنا ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، تمیز سکھانی ہے، ان کا کھانے پینے کا کپڑوں کا وہ ڈیوٹی اتنی اچھی دیتی ہیں کہ یہ دنیا بھر سے، پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پاکستان تو تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، یہاں پر بھی وہ ڈالر میں اور انٹرنیشنل ریٹس کے اوپر عمرہ رکھتے ہیں، وہاں پر باہر کے ممالک کے اندر بھی فلپین جو میڈز ہیں ان کی ڈیمانڈ ہے۔ ہم یہاں پر جو اس طرح کا کام کر سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی آپ اپنی خواتین کو ٹرین کریں اور ان کو جو ہے تربیت دلوائیں، اپنے ڈرائیونگ ہے، کوکنگ ہے، مرد حضرات کو سکھائیں، خواتین سے ریلیٹڈ جو ہے بیسک نرسنگ ہے، کیئر ہے، جو آپ بڑھاپے کے اندر اور جو خیال رکھنا ہوتا ہے اپنے بزرگوں کا، ہماری خواتین جتنا اچھا خیال رکھ سکتی ہیں، ان کی تربیت ایسی بچپن سے ہوئی ہوتی ہے کہ لوگوں کا خیال رکھنا ہے، بزرگوں کا خیال رکھنا ہے، وہ ان کو تھوڑا سا پالش کرنا، بیسک بنیادی انگریزی سمجھا دیں، چیزیں ان کو سکھا دیں بنیادی، باقی وہ پک کر لیں گی، ان کو ووکیشنل میں ٹرین کر کے باہر بھیجیں۔ یہ جو مانگنے والے لوگ ہیں ختم ہو جائیں گے، کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا کہ ہم مانگیں، اگر اس کو عزت کی روزگار مل رہی ہو تو یہ اس طرح نہیں چاہتا ڈپورٹ ہو رہا ہے اس کو اور وہاں پر جاتے ہیں، ملک کی بھی بدنامی ہوتی ہے۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اپنے ووکیشنل ٹریننگ جو انسٹیٹیوٹس ہیں، آپ کی جو مین پاور کی منسٹری ہے، اس کو پرائورٹی نمبر 1 بنائیں، اس سے آپ کا ایکسپورٹ بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے، ایکسپورٹ کر رہے ہوں گے آپ، مین پاور اسکلڈ لیبر باہر جا رہی ہوگی، آپ کے ملک میں غربت کم ہو جائے گی، آپ کے ملک میں کرائم کم ہو جائے گا، آپ کا پاسپورٹ کو عزت ملنی شروع ہو جائے گی، ویزے آسان ہو جائیں گے، آپ پہ جو ہے وہاں سے زر مبادلہ آنا شروع ہو جائے گا، جس پہ آپ اربوں خربوں لگاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، آئی ایم ایف سے پیسے لیتے ہیں، وہ ضرورت نہیں پڑے گی، کسی سے پیسہ مانگنا نہیں پڑے گا،
ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ، اور پھر آپ کی جو غربت کا جو لیول ہے، جو آپ کی سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے، IMF بھی کہتا ہے کہ غربت ختم کرو، اور اس کا، اور جو ہے آپ کو نہ ہی کسی کو فنڈز رکھنے پڑیں گے، سیدھا آپ کے یہاں پر وہ ڈائریکٹ جو باہر لوگ جائیں گے وہ وہاں سے فنڈز بھیجیں گے اپنی غریب فیملی، اس کو اپلفٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے گراس روٹ پہ ڈائریکٹ جو ہے امپروومنٹ آئے گی. یہ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ، یہ جو ہمارے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، ان کا شاید توجہ نہیں ہوتی، ان کے اور بڑے سیاسی مسائل ہوتے ہیں. تو اگر میرا یہی پیغام ہے، میسج یہ ہے کہ یہ گولڈن اپرچونٹی ہے. اس وقت ہمیں چاہیے کہ جنگی بنیادوں پہ چھوٹے چھوٹے ڈپلوما سٹارٹ کریں، اور صرف ڈپلوما نہیں، بعد میں گارنٹی کریں ان کو کہ ہم آپ کو باہر پہنچائیں گے. دوسرے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آئے روز آ رہا ہوتا ہے جی کہ اتنے لوگ کشتی میں ڈوب گئے، یہ ہو گیا، ہوں، اتنے لوگوں نے فراڈ ہو گیا. جب گورنمنٹ ڈائریکٹ آپ کو ٹریننگ دے کر خود لے جائے گی اور وہاں سیٹل کرے گی، نوکریاں دلوائے گی اور آپ کا خیال رکھے گی، کچھ جاہل ہی ہوگا کہ نوسر بازوں کو پیسے پکڑائے گا باہر جانے کے لیے. صحیح کوئی سے بھی شخص جو ہے، آپ دیکھیں لاکھوں روپے دیہاتوں سے بےچارے جو ہیں وہ لوٹے بھیک جاتے بیچ کے ہیں. جاتے ہیں، اگر لوٹ کے جاتے گورنمنٹ ہیں. اس کو کرنا شروع کر دے کہ، تو وہ آنکھیں، بہت سارے لوگ ہیں جو ڈر کے نہیں جانا چاہتے باہر اس وجہ سے، وہ گورنمنٹ پہ ٹرسٹ کریں گے، گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹ میں جائیں گے، 6 مہینے سال ٹریننگ کریں گے، اس کو ان کو پتا ہے جی ہم نے اس کے بعد دبئی جانا ہے، فلانے سعودیہ جانا ہے، اور ہماری گورنمنٹ پیچھے سے ہمارا خیال بھی رکھے گی. وہاں پہ کفیل ہمیں غیر انسانی سلوک نہیں کر سکے گا. عزت کے ساتھ جائیں گے، عزت کے ساتھ رہیں گے، اور کما کے اپنی فیملیز کو بھیجیں گے، ملک کی بھی خدمت کریں گے. یہ چیز کرنے والی کام ہے. ٹھیک ہے، اس جی وقت سر. سب سے یہ میرے خیال سے ٹاپ پرائورٹی پہ اگر یہ کام کیا جائے، تو ہم 1 2 سال کے جی اندر ہی جو بھی ہمیں ڈیمیج ہوئی ہے، چاہے معاشی سطح پہ ہوئی ہے، معاشرتی سطح پہ ہوئی ہے، انٹرنیشنل لیول پہ، سب ریورس ہو جائے گی. جی سر، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سینئر صحافی، قومی بین الاقوامی امور کے ماہر سید ذیشان حیدر تھے. ان کا یہی کہنا تھا کہ اس وقت جو پاکستانیوں پر بیرون ممالک پابندیاں لگ رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو کلچر فروغ دے رہے ہیں وہ درست نہیں ہے. اس حوالے سے ہمیں جو مین پاور ہے اسے اسکل فل بنانا ہوگا. جو ہمارے اسکلز کے ادارے ہیں، ووکیشنل ادارے ہیں، انہیں متحرک کرنا ہوگا. حکومت کو سنجیدگی دکھانی ہوگی، میل فیمیل کو ٹرین کرنا ہوگا، حکومت کو اعتماد دینا ہوگا. اور دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی مین پاور کی جس بھی حساب سے ضرورت ہے، اگر ہم وہاں بھیجیں گے تو اس سے جو ہے وہ ریمیٹنس میں اضافہ ہوگا، پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی. اور اس کے ساتھ ہی جو غربت کا شکار لوگ ہیں ان کو ایک اچھی جگہ اور مقام مل جائے گا، جاب مل جائے گی، اور اس سے جو ہے ان کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوگا، اور پاکستان کی معیشت کے لیے بھی جو ہے ایک بہت بڑا گیم چینجر ثابت ہوگا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سینئر صحافی سید ذیشان حیدر موجود تھے. دیکھتے رہیے بریز اینڈ ٹروتھ ود سید ذیشان حیدر.